یہ کویسچن ہے کہ راخل جو تھی، جو یعقوب کی وائف تھی، جسے وہ پیار کرتا تھا، یہ اس کی سیکنڈ وائف تھی، لیکن وہ تھی اس کو محبت اس کے ساتھ، اس سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی سسر نے اس کو دوسرے نمبر پر دیا، پہلے بڑی بیٹی کو دے دیا۔ تو راخل جو تھی وہ کیوں راستے میں مری؟ کیونکہ جب یعقوب اپنے بچوں کو لے کے، اپنی بیویوں کو لے کے گھر سے نکلا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اگر میں یہاں سے کوئی بت چراؤں اپنے سسر کا، کیونکہ یعقوب جو تھا وہ خدا کو پیار کرنے والا تھا، وہ بتوں اور جادوگروں کو پیار کرنے والا نہیں تھا، وہ خدا کو پیار کرنے والا تھا۔ تو اس لیے میں اپنی جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں نے لوط کا نام لیا، میں نے راخل کا، کہ میں بتاتی ہوں، یہ بھی ایک کویسچن ہے کہ راخل راستے میں کیوں مر گئی۔ تو بہت سارے لوگ بس پڑھ جاتے ہیں اور وہ اس کی کلام کی گہرائی تک نہیں جاتے ہیں کہ کیوں راخل مر گئی۔ یہ تو ہم سوچیں کہ راخل کیوں راستے میں مری، جبکہ یعقوب جو تھا وہ تو دعا بھی اس نے کی اور خدا کا مسا کیا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے سسر کے گھر سے نکلا تھا تو اس نے کہا کہ جس کسی کے پاس بت ہو وہ راستے میں مرے، اور اس کی جو بیوی تھی راخل، اس نے اپنے باپ کے بت چرائے تھے، اپنے باپ کے بت اس نے ساتھ لے لیے تھے راخل نے۔ اور جب وہ جا رہی تھی تو جب وہ بت اس کے پاس تھے، اس کا باپ جب ان کا پیچھا کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ لابن یعقوب کے پیچھے آیا بھاگا ہوا اس کو مارنے کے لیے کہ بھی اس نے میرے جو ہے مجھے بغیر پوچھے بھاگا ہے گھر سے اپنے بچوں کو لے کے اور میرے بت لے کے چلا گیا۔ وہ آ کے اپنی بیٹیوں سے ٹٹول رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا کہ بھئی بت کہاں ہے۔ تو وہ جو راخل تھی اس نے اپنے نیچے چھپائے ہوئے تھے، بیٹھی ہوئی تھی ان کے اوپر، تو راخل کے پاس بت تھے، تو اس وجہ سے راخل جو ہے وہ راستے میں مری، کیونکہ یعقوب نے اپنے منہ سے بولا تھا کہ جس کے پاس بت ہوں گے وہ راستے میں مرے گا۔ تو یعقوب نے یہ بھی کہا تھا، جب یعقوب جا رہا تھا سفر میں، تو یعقوب نے یہ بھی اپنے نوکروں کو کہا تھا کہ جس کے پاس بت ہوں وہ اپنے بتوں کو مجھے دے دیں تاکہ میں ان کو پھینک دوں۔ اس نے درخت کے نیچے ان بتوں کو دبا دیا تھا یعقوب نے، جن نوکروں کے پاس، جن کے پاس تھے، انہوں نے سب نے یعقوب کو دیے کہ ہم یہ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو لوگ بتوں کے پاس، بتوں کو مانتے ہیں، جو لوگ جادوگروں کو مانتے ہیں، جو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی سزا بہت زیادہ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تیری تیسری اور چوتھی پشت تک میں تجھے بدلہ دوں گا۔ تو اس کا بدلہ خدا دیتا ہے، ہم نہیں بچ سکتے اس سے۔ ہمارے گناہ دوسرے کتنے بھی ہوں خدا ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں بخش دیتا ہے، لیکن وہ کبھی یہ گناہ نہیں بخشتا کہ ہم اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر ہم غیر معبودوں کو ماننا شروع کر دیں۔ یہ خدا کو سخت نفرت ہے اور خدا کو سخت ناپسندیدہ ہے کہ ہم غیر معبودوں کا، وہ کہتا ہے نام تک تمہارے منہ میں نہ آئے، غیر معبودوں کا نام نہ آئے، ان کے چڑھاوے نہیں کھاؤ، ان کے چڑھاوے تمہارے منہ میں نوالا ہو تو وہ بھی نکال کے پھینک دو، وہ بھی نہیں ہمیں کھانے کے لیے خدا نے اجازت دی۔ تو یہ ہے کہ روت جو ہے وہ اس لیے مری کہ وہ بت لے کے چلی تھی اپنے ماں باپ کے گھر سے۔ اور ہم جہاں جہاں بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، جنہوں نے جادوگروں کے پاس گئے ہیں، جنہوں نے بت پرستی کی ہے، خدا نے انہیں راستے میں غرق کیا ہے، ان کو خدا نے برکت نہیں دی ہے، ان کی برکت جو ہوتی ہے وہ بھی خدا چھین لیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، یہ بہت کبیرہ گناہ ہے جو آپ کا بخشا نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کے، غیور خدا کو چھوڑ کے جا کے بتوں کے اوپر بھروسہ کیا، ان جادوگروں کے اوپر جنہیں خدا نے بنایا ہے، ان گھوڑوں کچروں کے اوپر بھروسہ کیا، ان کے لیے دیگیں چڑھائیں، نذرانے چڑھائے،
خدا کے کلام میں لکھا ہے، نہ ہو گھوڑے کچراں اگر تو کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھو نہ نو۔ اور خدا کے کلام میں بھی زبور میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہاں کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے، ہم اپنے خداوند خدا ہی کا نام لیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہم کبھی بھی گھوڑوں کھچروں اور جادوگروں کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ تو وہ جو تھے وہ گھوڑوں اور کھچروں پر بھروسہ کرنے والے، اسی طرح نومی اور اس کا خاندان دیکھ لیں، انہوں نے جب جا کے بت پرست خاندان میں اپنے بیٹوں کی شادیاں کی تو نومی کے دونوں بیٹے بھی مر گئے، یہ یروشلم میں کال پڑ گیا، یہ وہاں سے موابیوں کے پاس چلے گئے، موابیوں کے ملک میں وہاں جا کے اپنے بیٹوں کی شادیاں بت پرست لوگوں سے کر دی، جبکہ خدا غیر قوموں میں شادیاں کرنا منع کرتا ہے، انہوں نے جا کے کی، اور جب وہ شادیاں کی تو ان کے بیٹے بھی دونوں مر گئے، اس کا نومی کا شوہر بھی مر گیا، پھر وہ اکیلی رہ گئی اور کہنے لگی میں تو بھری پوری آئی تھی، میں خالی ہو گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے بت پرستی کے گناہ کی سزا میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ہمارا باپ جو ہے ہمیں سخت منع کرتا تھا ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے، تو خدا کا شکر ہے ہمارے ذہن میں وہی باتیں ہیں، ہم ایسے لوگوں سے نہیں ملتے ہیں جو جادوگروں اور تویز دھاگے والوں کے پیچھے اور کالے جادو اور پیلے جادو اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے چیزوں کے ایمان رکھتے ہیں۔ خدا منع کرتا ہے میرے عزیزو، خدا کہتا ہے میں غیور خدا ہوں تمہارا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، میں سب کچھ بنانے والا ہوں، آسمان زمین میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح نومی جب پھر اس نے اپنی بہوؤں کو کہا تم اپنے خاندان میں واپس لوٹ جاؤ، میں تو اپنے خاندان میں واپس جا رہی ہوں، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، نہ تو میں کوئی بچہ پیدا کر سکتی ہوں کہ کل کو وہ بڑا ہو تو تم ان سے شادیاں کرو، اس لیے تم چلی جاؤ۔ تو اس کی چھوٹی بہو تو چلی گئی تھی، بڑی اس نے چوما اپنی ساس کو اور چلی گئی اپنے خاندان میں چھوٹی، اور بڑی جو تھی روت تھی، اس نے کہا جو تیرا خدا وہ میرا خدا۔ جب اس نے یہ لفظ کہے جو تیرا خدا وہ میرا خدا، تو میرے عزیزو اس نے کہا جہاں تو جائے گی وہاں میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گی، اور جو تیرا خدا وہ میرا خدا، اور اپنی ساس کے ساتھ چلی۔ بہت سارے لوگ اس سٹوری کو کہتے ہیں خدا اس لیے خدا نے اسے برکت دی کیونکہ اس نے اپنی ساس کی خدمت کی۔ نہیں، اس نے اپنی ساس کی خدمت نہیں کی، اس نے اپنے خداوند کو مان لیا، اس نے اپنے خداوند کو قبول کر لیا، بت پرست خاندان میں نہیں گئی، اپنے خداوند کو مان لیا، پا لیا اس نے۔ جب ہم خداوند کو پا لیتے ہیں اپنے زندہ خدا کو، تو پھر ہمارا زندہ خدا ہمیں وہ دینے پر قادر ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ برکتیں ہمیں دیتا ہے جب ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جب اس نے اس پہ بھروسہ کر لیا تو اس کو اتنی برکت دی کہ داؤد نبی جو آج اتنی وہ بلیسڈ تھا کہ وہ اس کی پردادی تھی۔ تو یہ ہے کہ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں، میرا مقصد یہ تھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں دوسری ویڈیو بنا کر کہ جو راخل تھی وہ اس لیے مری اس کے پاس بت تھے، اس نے بتوں پر بھروسہ کیا، اپنے باپ کے بت لیکن بھاگی، لیکن یعقوب دعا کرتا رہا، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے سے یعقوب کو آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں اس کی برکت کو، اس کی بلیسنگ کو۔ تو خدا آپ سب کو